ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں، یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ماضی کی یادیں لیے حاضر ہوں۔ اس میں آپ کے لیے بھی بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے جس نے امیر سنت کے ساتھ ایک وقت گزارا ہوتا ہے ماضی میں بھی، اور آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ان کو پیش آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کو یاد کر کر ایک کہتے ہیں کہ ایمان کو بھی تازگی ملتی ہے اور خوشگوار ماحول بھی بن جاتا ہے، ایک اپنے اندر ہی خوشگوار ماحول بن جاتا ہے۔ وہ یادوں کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے، تو کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو خوش کر دیتی ہیں، اور جب بھی آپ کو وہ چیزیں یاد آتی ہیں تو آپ کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سی آ جاتی ہے۔ یادیں ہوتی ہیں، مزے کی یادیں ہوتی ہیں، اور کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو یاد کر کے انسان غمزدہ ہو جاتا ہے۔ ہم یادیں اپنی مناتے رہتے ہیں، ہم برسی کے نام پر بھی یاد مناتے ہیں کسی کی، ہم اینیورسری کے نام پر بھی کوئی یاد مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کے نام پر بھی کچھ یادیں مناتے ہیں کہ 1 سال پورا ہو گیا ہے، شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، فلاں واقعے کو 1 سال ہو گیا ہے، اور تو یہ مناتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مکان کسی نے بنایا ہوتا تو اس کی بھی ماضی کی یادیں ہوتی ہیں، یار یہ مکان کیسے بنا دے، یاد ہے آپ کو؟ وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں۔ بعض اوقات والدین اپنے بچوں کو لے کر اپنی ماضی کی یادیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض ماضی کی یادیں یا ماضی کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑی موٹیویٹڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر وہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو وہ واقعہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی لے آتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا تھا اور الحمدللہ میں نے اس کو یوں کیا تو یوں ہو گیا۔ تو یہ ایک ایسی بہت ساری ایک پریکٹیکل ایگزامپلس ہوتی ہیں جن کی بات ماضی سے ہوتی ہے، پاسٹ سے ہوتی ہے۔ تو والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ماضی کی باتیں، ماضی کی یادیں، ماضی کے تجربات شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یادوں میں سب آ جائے گا، آپ کے تجربات بھی آ جائیں گے، آپ کی باتیں بھی آ جائیں گی، اور سب کچھ، یعنی جو بھی ایک پاسٹ میموری ہے اس کو آپ ریکال کرتے ہیں اور وہ آپ کے ذہن میں آتی ہیں، اور پھر آپ اس کے تعلق سے غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، کہیں شیئر کرتے ہیں۔ یہ بات میں بتاتا چلوں، ہر بات یا ہر یاد شیئر کرنے والی ہوتی بھی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے حد تک ہی رہیں تو بہتر ہے۔ اس میں کئی ایسے کمزور پہلو ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے، گناہوں بھرے کچھ واقعات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے، کہ وہ بعض اوقات بندہ کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ یار آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا تھا، یوں کر کے وہ اپنے راز کسی کو دے بیٹھتا ہے۔ بشر راز دلی کے کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ تو ہم امیر سنت کی انشاءاللہ آمد کا ہم انتظار کریں گے۔ میں سید صاحب سے عرض کروں گا، سید صاحب یقیناً ہم دونوں سے آپ سینئر ہیں، ہر طرح سے آپ سینئر ہیں، تو آپ کو کوئی ایسی امیر سنت کی ماضی کی یاد آپ کے ساتھ ہو کہ آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ بات ہے جو ابھی تک آپ شیئر بھی نہ کی ہو؟ ایسی تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، گھر پر آنے کے تعلق سے ہے، ملنے ملانے کے تعلق سے، انفرادی کوششوں کے تعلق سے ہے، آپ کی شفقت و محبتوں کے تعلق سے، اسپیشلی آپ کا جو تقوی اور پرہیزگاری ہے امیر سنت کی، اب ان کے آنے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیں تو میرا خیال ہے کیا لگتا ہے آپ کو؟ شروع سے کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جیسے ایسے ہیں، جیسے ابھی ہیں نا ویسے ہی ہیں، ویسے ہی ہیں۔ یعنی مجھے یاد ہے میں جب جاب کرتا تھا تو اسی علاقے کے ایک چیف اکاؤنٹنٹ تھے، گروپ آف کمپنیز تھا، تو وہ جب میں مجھ سے پوچھتے تھے آپ کہاں جا رہے ہیں، ایک دن میں نے چھٹی لی
تو امیر اہل سنت حج سے واپس تشریف لا رہے تھے اور بائی شپ گئے تھے. تو پھر کہنے لگے کہ جب یہ مشہور نہیں تھے، جب بھی ان کا لباس میں نے دیکھا تھا ویسا ہی ہے، اور اب مشہور ہو گئے ہیں، اتنے لوگ ماشاءاللہ ان سے ملاقات کے لیے لائنوں میں لگتے ہیں، ابھی بھی ان کے جسم پر وہی لباس ہے، ان کی گفتگو وہی ہے، ان کا انداز وہی ہے. ورنہ عموماً لوگ جو ہے ظاہر ہے یہ معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ تھوڑا سا فیم ہو جاتے ہیں لوگوں کے اندر تو انداز تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ایک بالکل دنیا دار شخص تھا وہ، اس نے یہ بات بیان کی. اور جہاں آپ نے واقعہ بتایا، واقعہ تو کئی ہیں اور بہت سارے بیان کرنے والے بھی نہیں ہیں. ایک مرتبہ امیر اہل سنت ہمارے علاقے میں تشریف لائے نیکی کی دعوت کے تعلق سے. واپسی پر پھر میں بھی امیر اہل سنت کے ساتھ حاضر ہو گیا. تو آپ نے فرمایا سحری کریں گے آپ؟ تو میں نے کہا جی لبیک. پھر اپنے کچن میں لے گئے. کبھی سرید کھایا آپ نے؟ میں نے کہا نہیں. کبھی سرید بنایا ہے؟ میں نے کہا نہیں. پھر مجھے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ نے اپنے ہاتھوں سے مطلب سالن لیا ہوں، اور اس کے بعد پھر اس میں 2 گلاس پانی ڈالا رات کا جو بنا ہوا تھا دوسرے دن کا، اور پھر کچھ گرم مسالے کا فرمایا کہ گرم مسالہ ڈال دیا جائے گا، 2 گلاس پانی ڈالے جائیں گے، پھر روٹی کے ٹکڑے کیے اور پھر سرید بنایا آپ نے، اور پھر سرید بنا کر خود ہی سحری کروائی. تو یہ ایک یاد تھی، اور میں اکیلا تھا اور امیر اہل سنت تھے. یہ نیا آباد والے جو گھر تھا آپ کا، کیونکہ جو پہلا گھر تھا الحمدللہ وہاں بھی جانے کی سعادت حاصل ہوئی، اور دوسرا جو گھر تھا اس کے بعد وہاں بھی جو ہے وہ سادات کی تعظیم دیکھی میں نے. جنہوں نے بنایا تھا وہ سید صاحب تھے، اور سب کو فرماتے تھے کہ یہ سید صاحب ہیں، انہوں نے ہمارا گھر بنایا ہے. تو یہ ایک یاد مجھے یاد رہ گئی کہ ایک مرید کو اتنی اپنائیت دینا اور سحری کی ترغیب دینا. پہلے بتایا کہ یہ کھایا آپ نے، روزہ رکھوانا ہے تو اس کے لیے پہلے سے ہی ماحول بنا دیا، پھر سحری کا بھی کہہ دیا، پھر اس کے بعد ساتھ بٹا کے سحری بھی کروا دی. ظاہر ہے جب سحری بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا تو روزہ تو رکھا ہی جائے گا. یہ دیکھا ہے میں نے امیر سنت کو ماشاءاللہ کھانا پکانے کے تعلق سے آپ خود فرماتے، مطلب میں نے کوئی پکانے کا اس سے وہ نہیں ہے، لیکن اپروچ بہت اچھی ہے. اصل میں اپروچ کا کامال ہے. اللہ تعالیٰ امیر سنت کو سلامت رکھے. آج پروگرام بھی ہمارا ان کے ساتھ ہے. مجھے چائے گھر تشریف لائے تو فرمایا چائے بنانا ہے. تو میں نے چائے بنائی تو پھر فرمایا کہ کبھی چائے بنائی تھی آپ نے؟ چائے اور شربت میں فرق ہوتا ہے. پورا طریقہ ارشاد فرمایا. میں نے چائے بنا کے پیش کی. ہمارے گھر میں بھی مطلب میں اسی طرح چائے بناتا ہوں. ایک امیر سنت کا فارمولہ ہے ہمارے پاس، اسی طرح چائے بنتی ہے. وہ چائے پی جاتی ہے الحمدللہ، اور وہ چائے ہوتی ہے. وہ پتہ لگتا ہے کہ ہم نے چائے پی ہے، وہ اپنا اثر چھوڑتی ہے وہ چائے. تو یہ امیر سنت کی باتیں الحمدللہ ابھی ہم یہاں کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ امیر سنت تشریف لائیں، حاجی امین سے کچھ پوچھتے ہیں. امیر علیہ سنت کا جو ایک سمجھانے کے جو معاملات رہے ہیں ہمیشہ، اور توجہ جو دلائی جاتی ہے، اور اس میں بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک ہمارے علاقے کے اسلامی بھائی تھے، وہ بھی سادات میں سے ہی ہیں. تو ان کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے، وہ مجھ سے بھی سینئر تھے وہ، تو انہوں نے امیر علیہ سنت سے ملاقات کی تھی. تو ملاقات کی تو امیر علیہ سنت نے داڑھی شریف کی نیت کرائی تو انہوں نے ہاتھ بھی پھروایا چہرے پر. اچھا جب چہرے پر ہاتھ پھروائے تو اب ظاہر ہے انہوں نے کوئی شیو بڑھانی شروع کی، چونکہ وہ ماحول سے اتنا تعلق نہیں رہا تو وہ پھر بہرحال داڑھی نہیں رکھ پائے تھے ان دنوں میں. تو جب دوسری مرتبہ یہ امیر علیہ سنت کے پاس آئے تو پہلے تو یہ چھپتے رہے کہ میں نیت کر چکا تھا، وہ ہاتھ بھی پھروایا تھا، میں نے داڑھی رکھی نہیں. اچھا امیر علیہ سنت نے ان کو جب دیکھا تو دیکھی اندیکھی کی، تو وہ اسلام میں تھوڑے سے ایزی ہو گئے، کمفرٹ ہو گئے. اور پھر یہ وہاں پر اپنے معاملات پورے کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی سے کہنے لگے یار اللہ کا شکر ہے ان کو یاد نہیں رہا، اور یہ تو وہ تو خیر یہ کہہ کر وہ اپنے کاموں میں لگے رہے تھے. پھر بعد میں جب وہ اسلام میں نے کہا تو امیر فرمایا کہ مجھے سب یاد تھا. میں نے کہا کہ اب ان کو کیوں شرمندہ کروں، وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ داڑھی شریف بھی رکھیں گے. تو یوں بعد ایک وقت آیا کہ پھر ماشاءاللہ داڑھی بھی ہو گئی ان کی. یہ بات ظرف مانگتی ہے کہ آپ کسی کو کوئی کام کہیں اور وہ نہ کرے جبکہ بھلا بھی اسی کا ہو، تو اسے آر دلانے کے بجائے اس کو ایک اسپیس دے دیا جائے تاکہ وہ اس چیز کو بہتر طریقے سے کر سکے. ورنہ بعض اوقات جب انسان کو لگتا ہے نا کہ یہاں پر پیار نہیں ملے گا، محبت نہیں ملے گی،
تو وہ آتا نہیں ہے. یا اگر یہ بھی لگے نا کہ یہاں مطلب کہ تانا ملے گا، طنز ملے گا، تنقید ملے گی، تو ٹوکا جائے گا، روکا جائے گا، اس طرح کی چیزیں ہوں تو لوگ گھٹن فیل کرتے ہیں. اور تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ آنے والے کو گھٹن فیل نہیں ہونی چاہیے. یہ پرنسپلی میں بات کر رہا ہوں کہ جب اگر آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں، کوئی اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی لوگ آئیں اور وہ اصلاح کی ترکیب وہاں بنیں اور وہ اصلاح پائیں، چاہے وہ اسلامی بھائی ہوں، اسلامی بہنیں ہوں، ایون کہ گھر کے اندر والدین کا بھی جو ماحول ہے، اگر گھٹن فیل کرے گا اور لڑکا کوئی بھی آنے والا فیل کرے گا کہ مجھے طنز، تنقید یا تانے کا شکار ہونا پڑے گا، تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ کٹے گا اور رکے گا اور اس کو لگے گا کہ نہیں مطلب کہ ٹھنڈی سڑک ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ جہاں بھی محبت پیار ملتا ہے نا، لوگ وہاں پر جایا کرتے ہیں. جانور بھی وہاں بیٹھ جاتا ہے جہاں اس کو پیار اور محبت ملا کرتا ہے. انسان تو ویسے ہی انسیت سے ہے، اس کو جہاں انسیت ملے گی وہ انسان ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں آس پاس خود آپ اپنے گھر کا ماحول اگر دیکھ لیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑوں کے پاس بچے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس میں بچوں کا بھی پرابلم ہوتا ہے کہ بچوں میں بعض اوقات عادتیں اتنی خراب ہوتی ہیں کہ وہ بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر اتنی جلدی وہ ان عادتوں کو افورڈ نہیں کر سکتے. یار کب تک مطلب کہ ہم بیٹھیں گے، اب مثال کے طور پر ان کو کچھ اس طرح کی لت پڑی ہوئی ہے، اب وہ کتنی دیر بیٹھیں گے، وہ بیٹھیں گے ان کو فوراً بھاگنا پڑے گا اور زیادہ دیر تک رک بھی نہیں سکیں گے. تو ایک تو ایسا ہوتا ہے، یا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بچے ہمارے پاس کمفرٹیبل نہیں ہوتے. دیکھیں اپنی باتیں شیئر کرنے، اپنی باتیں بیان کرنے کا بھی موقع ہوتا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بچے کو اگر تم غلطیاں کرتا دیکھو تو ہر غلطی پر ٹوکا مت کرو، اس کو مہلت دو. آپ یاد رکھیں پھر ایک وقت بیٹھ کر پھر یہ ساری اس کے ساتھ ایک ڈیٹیل میں ڈسکشن ہو جائے تو یہ ایک حکمت عملی کا یہ ایک معاملہ ہوا کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اس حکمت عملی کے ساتھ رہیں گے، اور ٹیچرز بھی بعض اوقات اپنی ماضی کی باتیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ کلاس روم کے اندر جو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بڑی ہی مطلب کہ اچھے انداز سے اس کو شیئر کریں. بعض اوقات ماضی کی بات بتانا مقصد ہوتا ہے تو اس میں ہم اپنا ذکر کیے بغیر بھی کر سکتے ہیں. تو ہوتا ہے بعض اوقات جب اگر آپ مطلب بات کرنا ہی چاہتے ہیں کسی کے ساتھ، شیئر کرنا ہی چاہتے ہیں، تو آپ اپنا کوئی بعض اوقات آپ سے آدمی متاثر نہیں اتنا ہوتا، لیکن آپ جس بات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو متاثر کرنے والی بات ہوتی ہے. تو وہاں اپنا جو ذکر ہے وہ مائنس کر دیا جائے، اس کو اس کے حذف کر دیا جائے، اس کو ہڈن رکھا جائے اور اسے جسٹ ایک ٹاپک ڈسکس کر لیا جائے کہ ایسا بھی ہوا تھا کسی کے ساتھ تو یوں اس کو اسی طرح مطلب کہ سکسیس ملی ہیں. تو یہ ممکن ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہوگا. امیل سنت کی اگر ہم ماضی کی یادوں کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو امیل سنت کی ماضی کی یادوں میں سفر مدینہ ایک بہت اہم ترین یادیں ہیں. مکہ مکرمہ کی حاضریاں بہت اہم یادیں ہیں. میں نے امیر سنت کے ساتھ طواف کرنے کی سعادت حاصل کی، آپ نے بھی کی ہے. الحمدللہ. میں یہاں پر امیر سنت کی طواف کرنے کے تعلق سے ایک یاد جو مجھے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے وہ میں ناظرین کے ساتھ انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ماشاءاللہ جائے رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر عشق کی بات کرنے جا رہا ہوں میں. عشق کہ امیر سنت جب طواف کر رہے تھے تو آپ کے جو قدم تھے وہ کہیں ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی یہاں، کبھی یہاں کبھی یہاں. آپ نے بھی نوٹس کیا ہے، شاید سید صاحب آپ نے بھی شاید غور فرمایا ہو. جب امیر سنت سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اس تصور میں ہوتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طواف فرمایا ہے. کیا بات ہے. تو بس میں یہ دیکھتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدم مبارک لگے ہوں گے وہاں میرا پاؤں نہ رہ جائے. تو میں یوں اپنے تصور میں بچ کے چل رہا ہوں کہ نہیں یہاں نہیں رہا ہوگا، یہاں نہیں رہا ہوگا. یہ ایک میں نے پہلے کہہ دیا، یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ معرفت کی بات ہے، یہ ایک پہچان کی ایک ہوتی ہے چیز، اور لوگ کرتے ہیں اس طرح مطلب کہ وہ
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلافت کے بعد ممبر کا اس جگہ کا ادب کیا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوا کرتے تھے. تو یہ ایک ادب کی باتیں ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اور امیر سنت اس تصور کے ساتھ جب طواف کر رہے تھے تو ہم دیکھتے ہیں سید صاحب کے طواف میں امیر سنت کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ بس روتے ہیں. اچھا روتے یعنی کہ روتے روتے انسان ایک خود ہی ایک کیفیت میں ہوتا ہے, لیکن میں نے اس کیفیت میں بھی یعنی وارفتگی میں باہوش ہونا یہ امیر سنت کی خصوصیت ہے. کیا بات ہے لفظ وارفتگی میں ہوش کا باقی ہونا, یہ ایک کمال ہوتا ہے کسی پرسنالٹی کا. وارفتگی یہ کہ بس ایک عشق الہی, محبت الہی, خوف خدا میں ایک رونا, اور ہوش یہ کہ دوران طواف کسی کو دھکا نہ لگ جائے, کندھا نہ لگ جائے, کوئی ایسا فعل نہ ہو جائے جس سے حق العبد تلف ہو رہا ہو, اور ایسا فعل بھی نہ ہو جائے جو عاجزی کے منافی ہو. اپنی تواضع, اپنی عاجزی, اپنا ذوق, اپنا شوق, اپنی وارفتگی اور اپنا وہ محبت الہی والا معاملہ اس کو بھی رکھنا ہے, مگر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے بلائے ہوئے اس کے بندے ہیں. کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی کو کندھا لگ جائے, دھکا لگ جائے, پاؤں لگ جائے. اسی کیفیت میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نام زمین پر ایسا نہ کاغذ آ گیا ہو تو کہیں میرا پاؤں اس کے پر رہ جائے. یعنی یہ امیر سنت کے وہ واقعات ہیں جو مطلب کہ میں نے دیکھے ہیں کچھ پرسنلی جب طواف کے دوران. تو پھر جب آپ کو کبھی خود طواف کرنے کی سعادت ملتی ہے نا تو آپ کو یہ ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں, اور اس وقت طواف کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میں امیر سنت کے ماضی کے تعلق سے جو ایک طواف کے تعلق سے بات کر رہے تھے, تو میں چاہوں گا کہ چلے وہ بھی بات ہو جائے جو ہم کر رہے تھے, اور وہ بھی بات ہو جائے جو مزید میں آگے کرنے جا رہا تھا. تو طواف کے دوران یہ تصورات کہ ایک تو عشق, محبت, وارفتگی, اللہ کی یاد, کہ بندہ روتا رہے, اللہ کی یاد میں مگن رہے, شکر ادا کرتا رہے, اور خوف خدا بھی ہو, مگر ساتھ ساتھ یہ کہ کسی کو دھکا نہ لگ جائے, حق تلفی نہ ہو جائے. یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہونا, کہ یا تو آدمی مطلب ایسی مطلب وارفتگی میں اور ایسے مطلب اس میں ہو کہ وہ جیسے وہاں وارفتگی تو کیا کہوں گا جو طواف کرنے کے انداز ہوتے ہیں. تو ایک تو حضور ایک یہ آپ کو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کا بھی آپ تصور طواف میں کرتے تھے. اور یہ بات میں اس دور میں کر رہا ہوں آپ سے, یا اس وقت میں کر رہا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی آپ دیکھیں کہ جو اس وقت عمرہ کر آئے ہیں رمضان المبارک میں بھی, ایسے پہلے آئے ہیں, آپ کو شاید ہر ایک یہ کہتا ہوا شاید ملے گا کہ اس وقت جس کو دیکھو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے. اور طواف کے دوران بھی گویا کہ شاید پڑھنے کا رجحان کم, اور اپنے کسی نہ کسی فیملی ممبر کو آن لائن لائیو لے کر اس کے ساتھ جیسے طواف کرنے, طواف دکھانے, بتانے, اس کا رجحان زیادہ. مجھے کسی نے یہاں تک بات بیان کی کہ یہ طواف یہ مووی جو موبائل لے کر چلنے والے ہیں, یہ سامنے مطلب اپنی جو آدمی ہے اس کے موبائل پر عورت ہے, اس کی کوئی بھی عورت ہوگی, اس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ عورت کو کہ مجھے طواف کرتے ہوئے چاروں طرف سے لوگ بھی شاید موبائل میں دیکھ رہے ہوں گے, وہ جس حالت میں بھی موبائل میں اسکرین پر بیٹھی ہوئی ہو. تو ایک تو وہ انداز آپ کا, یہ انداز کیسے ملا, کن بزرگوں سے لیا, کہاں سے پڑھا, اور کیسے ملے, اور جو آج ہو رہا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یہ ارشاد فرمائیے. اللہ اللہ. میرا جو انداز ہے اب وہ اور جو میری سمجھ میں آتا ہوں میں کرتا تھا کہ کسی کو اپنے ٹکر نہ لگے, کونی نہ لگے,
पाँव ना पड़े किसी पर। यानी एहतियात करने में हरज क्या है, एहतियात करनी चाहिए। बाद लोग बड़ी बेबाकी के साथ एकदम घुस जाते हैं, कोई इधर गिरे को उधर धक्का पड़े किसी को, तो एहतियात यूँ अपने सुकड़ के सिमट कर कि किसी को तकलीफ ना हो। और पर अब बाकी अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ, नहीं अब देखते थे। फरमाना आपको ही आज। अब मसला ये है कि इस वक्त शायद देखने सुनने वालों में तादाद हो जो उम्रा कर कर आई हो, वो शायद इस बात को चाहेंगे कि आप बयान करें कि इनको तवाफ़ किस तरह करना चाहिए, और आप जो तवाफ़ करते हैं ये तवाफ़ करने का ताल्लुक़ मतलब इस अंदाज़ का कितना फ़ायदा है, क्योंकि इसमें इस वक्त बहुत प्रॉब्लम है ये, यानी क्या मर्द क्या औरत, बाबा शायद ही कोई बचा हुआ हो। तो ये तो है। खैर, असल पहले तो अच्छी तरह मुताला कर ले, स्टडी कर ले, और तवाफ़ का तरीक़ा पढ़ ले, किसी से समझ ले जो फर्स्ट टाइम जा रहा है। अब जो बरसों से जाते हैं, सही बात है, गलतियाँ वो भी छोटी नहीं कर रहे होते कि कभी बेचारों ने मुताला नहीं किया होता, बस देखा देखी। जिस तरह बच्चा दादा जान नमाज़ पढ़न तो बच्चा नहीं बगल में यूँ खड़ा हो जाता है, फिर यूँ टक्कर मारता है, फिर यूँ देखता है, फिर भागता है, फिर आके। तो यही हाल मतलब अब बड़ों का भी हज के ताल्लुक़ से, तवाफ़ के ताल्लुक़ से एक दूसरे को देख देख कर बाज़ लोग कर रहे होते होंगे। तो यूँ मतलब ये कि ये गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो मुताला करके अब तो तरबियत भी दी जा रही है। फिर दावत इस्लामी की वेबसाइट पर तो माशाअल्लाह तरबियत का सारा निज़ाम मौजूद है, वो आप मतलब देखने वाले बने, देखें इसको, सुने तो इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी होगी, ज़ौक़ का भी एक सामान होगा। तो करने से होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, कोशिश करें। मोतमिर इस्लामी बहनें जो होती हैं हरिमा, उनके चेहरे खुले होते हैं। अब आपके साथ जब हाज़िरी हुई तो यही बताया गया कि निगाहें नीचे रखनी है। वहाँ ये कॉन्सेप्ट उमूमन इस तरह का नहीं जमता, नहीं होता, क्योंकि उनका मुताला नहीं होता और फिर एक आदत सी होती है। अब वहाँ पर जो है वो इधर उधर देखते रहना, फिर बदनिगाही होने के चांस वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरफ तवज्जो नहीं है। नहीं, तवाफ़ करने वाले भी बाज़ औक़ात इस बात को नहीं बयान कर रहे होते कि आपने वहाँ पर निगाहें नीचे रखनी है और नीचे देख कर चलना है और किसी से टकराना नहीं है, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है। जिस तरह निगरानी शुरा ने भी कई बातें इसमें बयान की। फिर अपने हाथ समेट कर जो है वो चलना है कि कहीं आपकी कोनी किसी को मस ना हो जाए। और ये मकाम खुसूसन हाजिर अस्वद के बोसे लेने में ऐसा ना हो कि आप किसी को तकलीफ़ दे बैठें, कि ये सुन्नत है और तकलीफ़ अज़ियत देना जानबूझकर किसी को, ये तो गुनाह का काम है। इस तरह की तरबियत उमूमन होती नहीं है, सब किताबों में भी नहीं मिलती। तो अब निगाह वहाँ उठाकर चलना है तो ख़तरे से खाली। और आज जो निगरानी शुरा भी फरमा रहे थे मोबाइल का, वाकई जो लोग अपनी वीडियोज़ भेज रहे हैं या फॉरवर्ड करते हैं वीडियोज़, उन वीडियोज़ के अंदर तवाफ़ खाना काबा के साथ साथ कई मुहर्रिमा जो हैं वो उसकी वीडियोज़ भी चल रही होती हैं, उनकी तस्वीर चल रही होती है, अगरचे बुर्का पहना हुआ मगर चेहरा खुला हुआ है। ये अभी मैंने ये चेहरा खुला रखना भी तो है ना, जी जी, एहराम में। ये लास्ट अभी देखा हुज़ूर, पहले इतना नहीं था, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, यानी बरसों पहले की अगर हम बात करते मोबाइल ही हैं, नहीं थे, क्योंकि मोबाइल तो लोग, अब जैसा मेरे सुन्नत ने एक दफ़ा फरमाया था किताब में देख देख कर पढ़ना, इसके ताल्लुक से भी आपने एक मदनी फूल दिए थे कि तर्जमे पर नज़र नहीं है, ये तरह नहीं है, दुरूद पाक भी पढ़ा जा सकता है। खैर दुआएं पढ़नी चाहिए, लेकिन पहले फिर भी लोग किताबों में भी देखकर या कुछ सी भी अंदाज से, जो एक अंदाज़ था तवाफ़ करने का, तो वो इस तरह मतलब बिल्कुल एक खारिज हो गए ना, मोबाइल के ज़रिए खारिज हो गए कि ये वहाँ रह कर भी अपने घर के साथ हैं और अपनी फैमिली को ले लेकर मतलब ये कर रहे हैं, चाहे मस्जिद नबी शरीफ हो या मस्जिद हराम हो। तो इन दोनों सूरतों में आई थिंक ये ज़ौक़ तो बाबा मुतासिर होता होगा। अंडरस्टूड। पहले में फ़र्क है। पहले तो यहाँ तक देखा था कि कोई कैमरा, अगर मैंने अपनी आंखों से देखा कैमरा एक बार पुलिस ने तोड़ा, तो वही कि कोई कैमरे से अगर तस्वीर भी खींचे ना तो उसको छीन लेते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि अब इनके सामने कानून बेबस हो गया, मोबाइल इतना आम हो गया कि तो रोका नहीं किसको पकड़ेंगे। ये खुद इनके अपने आदमी जो हैं, मवातिन जो होते हैं, बड़े बड़े लोग भी करते होंगे, तो इसलिए अब कानून इनको शायद बदल दिया होगा। इन्होंने कहा फ़र्क तो रोका नहीं जा सकता, तो लेकिन बस अफराद की इस्लाह पर ध्यान दिया जा सकता है कि हम जाकर अपनी चीज़ों को बेहतर करें और इस तरह चीज़ों में अपने वक्त को ज़ाया ना करें। अब ये कि बाज़ तो अपने पेज पे भी चल रहे होते होंगे,
جی ہم لائیو چل رہے ہوتے ہیں. یہاں پیج پہ کہ میں یہ میرے کارنامے دیکھو. آپ طواف فرما رہے تھے ایک آگے بالکل مخالف یہ تو آزمائش ایسی ہوتی ہے, کیا مرد کیا عورتیں جو ہاتھ نکال کے اب کیا کریں یار اتنا. پھر یہ کہ دیکھا دیکھی کہ یار اس کو یہ سب یہ کیوں کرتے ہیں, تو کوئی نکال لیتا ہوگا, بعد میں معلوم کریں گے ہے کوئی آدمی کتنے سارے اس کو لے رہے ہیں تو میں بھی لے تو لوں, یہ بھی ہوتا ہوگا. نگران شورا نے جو بات کہی نا کہ اگر ہم تربیت لے لیتے اور آنکھ بند کر کے طواف کرنا شروع کر رہے ہیں, تو یہاں آپ کی مثال خود دیکھا بھی ہے کہ وہ آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن پھر بھی کہیں کونی نہیں لگتی ہے, کہیں مدد آدمی ٹکراتا نہیں ہے. اور ہم جیسا آدمی اگر اس پہ عمل کرنے جاتے تو آنکھ بند کر کے چلے تو پتہ چلے لگ گیا کسی کو, یا وہ جو آپ نے ویل چیئر کا جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ویل چیئر سے جا کے جب لگتی ہے تو پھر تو زیادہ آزمائش بڑھ جاتی ہے. تو آنکھ بھی بند رہے, ذوق بھی برقرار رہے, کسی سے تکلیف بھی. تو آج ابھی خون نکال دیتی ہے, وضو توڑوا دیتی ہے. اور 60 ٹانکے آ گئے تھے ہمارے ساتھ اسلامی بھائی ہمارے قافلے میں تھے, کسی کو بیچارے کو لگ گئی پیچھے ان کو لگ گئی ویل چیئر. تو بات ہر دار ہوتے ہیں اس کے پائیدان. تو بات حج کی چل رہی ہے. حج تربیت یہ دعوت اسلامی کا بڑا پرانا ایک انداز ہے. آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے حج تربیتی اجتماع میں کب بیان کیا تھا, کہاں بیان کیا تھا, کس طرح بیان کیا تھا؟ کچھ اس تعلق سے کوئی سی ماضی کی یاد ہو؟ ان کو یاد ہوں گی. یہ ہمارا پہلا اعلان میں نے سنا تھا مدینے جانے کا, امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا 1984 میں کہ مدینے کس 1984. اچھا پہلا وہ گروپ بن رہا تھا حج کا, تو آپ نے فرمایا مدینے کون کون جائے گا, تو ہم سب نے ہاتھ کھڑا کر لیا. فرمایا جانے کے لیے پیسے جمع کرانے ہوں گے, تو ہاتھ نیچے کر لے, میں تو اسٹوڈنٹ تھا اس وقت. پھر آپ کی آپ سمجھے کہ میں نے کوئی چندہ کیا ہوگا, سب کو لے جاؤں گا, سب کو لے جائیں گے. شاہ نے آپ کی. تو اس وقت جب فرمایا تو پھر دل وہ ہو گیا. بہرحال پھر انتظار ہوتا رہا 10 11 15 سال. اس کے بعد پھر حاضری ہوئی. میں عرض کرتا رہتا تھا کہ میں بس مر نہ جاؤں کوئی مدینہ دیکھے بغیر. یوسف باپو اور آپ کے جو قافلے جایا کرتے تھے بس اس کو رخصت کرنے جاتے تھے اور وہ کلام پڑھا جاتا تھا محبوب کی. حاجیوں کو حج کیسے کرنا چاہیے, یہ ایک جو جیسے ہم فیضان مدینہ میں دیکھتے رہے ہیں باقاعدہ ماشاءاللہ ایک بڑے سطح پر ایک حج تربیتی اجتماع ہوتے رہے ہیں, تو اب یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ سلسلہ آپ نے سب سے پہلے کب کیا تھا؟ اب مجھے سن تو یاد نہیں ہے, لیکن جن دنوں میں شہید مسجد میں ہوتا تھا ان دنوں شہید مسجد کے باہر بھی آپ نے تربیت اجتماع شہید مسجد کا یاد پڑ رہا ہے. پہلا آپ کا شہید مسجد کا مجھے یاد پڑ رہا ہے, اور گلزار حبیب میں بھی کئی اجتماعات کیے آپ نے. گلزار حبیب میں ہفتہ وار اجتماع کے بعد بھی آپ نے تربیت فرمائی تھی حاجیوں کی, اور شہید مسجد میں بھی تربیت فرمائی تھی. نور مسجد کا یاد نہیں ہے مجھے کہ وہاں اس وقت شاید قافلہ نہیں بنا تھا. پہلا قافلہ جو دعوت اسلامی بننے کے بعد اس کا کوئی سن یاد ہے؟ کچھ 85 کے آس پاس مجھے یاد آتا ہے پہلا آپ کا. پہلے تو میں سن 80 میں گیا تھا. جی جی, کہ نہیں, دعوت اسلامی بننے سے سن پہلے. 80 میں دعوت اسلامی بنی نہیں تھی ابھی, اس وقت تو میں اکیلا گیا تھا. پھر شاید ایک بار اور بھی اکیلا گیا تھا جو یاد آ رہا ہے. اس کے بعد کچھ 1 2 اور ایڈ ہوئے تھے میرے ساتھ, شامل ہوئے تھے. پھر یوں بڑھتے بڑھتے قافلہ جو تھا. عمرے پہ تو بھی آپ کے, میں پہلی بار تو سن 80 میں عمرے پہ گیا تھا, حج کر کے لوٹا تھا. اور وہ میں نے حج کا تنازل, یہ کوئی ان کے چارج ہوتے ہیں قانونی طور پر, کیونکہ میں نے میرے مطلب دوستوں کا تو کہنا یہ تھا کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے کیا کرنا تھا یار. تو میں نے سیدی خطبہ مدینہ سے عرض کیا کہ میں قانونی حج کروں گا ویسے ہی کر لوں. فرمایا قانونی کرو. اب میں دوستوں کو بولتا تھا کہ یار میں اب حضرت نے فرما دیا, میں کیسے اب غیر قانونی کروں, میں تو پیمنٹ کروں گا اس کی حج کا جو بھی اس کا ہے چارج. تو 400 ریال شاید جمع کروائے تھے اس وقت. 500 کا سنا, 500 ریال ہوں گے, نہیں 500 نہیں 26 ریال بچتے تھے اس میں. تو یہ 26 ریال وہ جو ایجنٹ ہوتا تھا وہ رکھتا تھا, واپس نہیں دیتا تھا. تو 400 یا 500 آپ فرماتے تو 500 وہ ریال میں نے جمع کرا, پاسپورٹ دیا ایجنٹ کو. پھر مجھے وہ مدینہ شریف کی زیارتوں اور پنج پیالہ نام سنا ہوگا آپ نے. پنج پیالہ زیارت تو نہیں کی ہوگی شاید,
अब तो बहुत अरसा हुआ, वो बहुत सारे तबर्रुकात जो छुपा दिए गए उनमें से एक ये भी है। वो इतना पुरसोज मकाम था। हज़रत मौलाना जमील अहमद नईमी साहब मुझे वहाँ मिल गए पंच प्याला पे, रहमतुल्लाह अलैह। तो इन्होंने भी वहाँ कुछ मुझे अच्छी मालूमात दी कि वहाँ कुछ उनसे मुबायला हुआ था ईसाइयों से। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहजादे हसन करीम इमाम हसन इमाम हुसैन, ये उस वक्त बज़ाहिर वो छोटी उम्र थी ना इन साहिबान की, तो ये इनको और लेकर गए थे। तो ये बच्चे खेलते खेलते कहीं निकल गए और एक टीले के पास पहुँचे तो थक गए थे। तो टीला जो था उसमें खुद ब खुद वो फट गया, अल्लाह, जगह बन गई और बच्चे वहाँ सो गए शहजादे। फिर वहाँ सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने इनको यहाँ तलाश कर लिया, मिल गए। इस तरह का ये वाक़या सुनाया। तो मैं ये मौलाना जमील अहमद साहब नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन ये मुझे वाक़या सुना कि यहाँ ये वाक़यात हैं ये। तो मैं तो पहुँचा वहाँ, उतरा, उतरने का भी था और ऊपर पत्थर से मैं तो वहाँ लेट गया दुनिया। वो इन्हें ये वो दौर था जो ये ओरिजिनल पत्थर मुबारक थे, कोई इसमें काम नहीं हुआ था, ओरिजिनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने बरकतें दी। माजी की यादें, माजी की यादें, याद